اور یہ جو انہوں نے کہا علم و بس کری ہو یار، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ قرآن نہ پڑھنا، حدیث نہ پڑھنا۔ یہ تو حدیث کا مفہوم انہوں نے بیان کیا ہے، وہ علم جو نفع نہ دے۔ وہ کون سا علم ہوتا ہے جو نفع نہ دے؟ وہ دوسرے صوفی بابے نے کہا علم پڑھے آتے ادب نہ سکھیا۔ علم پڑھ کے یہ ٹاٹ والے سکول ہوتے تھے، ابے کے سامنے کوئی آنکھ نہیں اٹھاتا تھا۔ اب جہازوں پہ بیٹھ کے یونیورسٹیوں میں سمیسٹر پڑھتے ہو، اور اگلا رزلٹ یہ ہے کہ ہاتھ ابے کے گریباں تک آتا ہے۔ علم و بس کری ہو یار۔ علم کا پہلا مقصد ہے جان کر، پہچان کر، عمل کرنا، یہ بنیادی مقصد۔ کبھی یہ وقت تھا مسلمانوں کا دیش ہو اور مسلمان معاشرے میں مسلمان گھر کی بیٹی جائے، باپ بھی گھبرا رہا اور ماں بھی گھبرائی ہو کہ خیر سے واپس آ جائے، پر اب پڑھاکو زیادہ ہو گئے ہیں تو اب دھڑکا ہی دھڑکا، پریشانی ہی پریشانی۔ اب بابا کہتا ہے علم و بس کری ہو یار، چھوڑ اس علم کو کہ جس میں مسلم معاشرے کی بیٹی کی عزت محفوظ نہ ہو۔ اوے یہ سیانے بابے ادھر بھی بیٹھے ہیں، پنڈال میں بیٹھے، ان سے پوچھو کہ دیہات کے اندر بیٹی کے دن رکھ دیتا تھا ایک گھر، وہ سارا گاؤں اس کا چاچا تایا ماما پھپھا بن جاتا تھا۔ پیٹیاں میں دواں گا، ٹرنک میں دواں گا، بسترے میں دواں گا، برات میں بٹھاواں گا، انہیں کہا روٹی یہ ساڈے پیڑ دی روٹی اسی دواں گے۔ کسی باپ کی آنکھوں میں اشک نہیں ہوتے تھے کہ سارا گاؤں ہی چاچا تایا ماما بن گیا ہے، پر اب بڑے ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو گئے ہو، میت پڑی ہوتی ہے، کفن خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے۔ علم و بس کری ہو یار۔ اور یہ جو انہوں نے کہا علم و بس کری ہو یار، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ قرآن نہ پڑھنا، حدیث نہ پڑھنا۔ یہ تو حدیث کا مفہوم انہوں نے بیان کیا ہے، وہ علم جو نفع نہ دے۔ وہ کون سا علم ہوتا ہے جو نفع نہ دے؟ وہ دوسرے صوفی بابے نے کہا علم پڑھے آتے ادب نہ سکھیا۔ علم پڑھ کے یہ ٹاٹ والے سکول ہوتے تھے، ابے کے سامنے کوئی آنکھ نہیں اٹھاتا تھا۔ اب جہازوں پہ بیٹھ کے یونیورسٹیوں میں سمیسٹر پڑھتے ہو، اور اگلا رزلٹ یہ ہے کہ ہاتھ ابے کے گریباں تک آتا ہے۔ علم و بس کری ہو یار۔ علم کا پہلا مقصد ہے جان کر، پہچان کر، عمل کرنا، یہ بنیادی مقصد۔ کبھی یہ وقت تھا مسلمانوں کا دیش ہو اور مسلمان معاشرے میں مسلمان گھر کی بیٹی جائے، باپ بھی گھبرا رہا اور ماں بھی گھبرائی ہو کہ خیر سے واپس آ جائے، پر اب پڑھاکو زیادہ ہو گئے ہیں تو اب دھڑکا ہی دھڑکا، پریشانی ہی پریشانی۔ اب بابا کہتا ہے علم و بس کری ہو یار، چھوڑ اس علم کو کہ جس میں مسلم معاشرے کی بیٹی کی عزت محفوظ نہ ہو۔ اوے یہ سیانے بابے ادھر بھی بیٹھے ہیں، پنڈال میں بیٹھے، ان سے پوچھو کہ دیہات کے اندر بیٹی کے دن رکھ دیتا تھا ایک گھر، وہ سارا گاؤں اس کا چاچا تایا ماما پھپھا بن جاتا تھا۔ پیٹیاں میں دواں گا، ٹرنک میں دواں گا، بسترے میں دواں گا، برات میں بٹھاواں گا، انہیں کہا روٹی یہ ساڈے پیڑ دی روٹی اسی دواں گے۔ کسی باپ کی آنکھوں میں اشک نہیں ہوتے تھے کہ سارا گاؤں ہی چاچا تایا ماما بن گیا ہے، پر اب بڑے ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو گئے ہو، میت پڑی ہوتی ہے، کفن خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے۔ علم و بس کری ہو یار۔